کو رسول پاک کا وصال ہوا نا، حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا. کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لے. حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا، خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی ہی نہیں جس طرح آپ لوگوں پہ. سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا، بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روئے. ایک شخص کہنے لگا، یار بلال بولتا نہیں. کہا نہ بلاؤ اسے. عصر کی نماز کا وقت ہوا نا، تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چڑھ ذرا، آذان پڑھ، مسجد کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے، کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا سلمان میری مدد کرنا، میری مدد کرنا. اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا. جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا. حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا. بلال نے اذان شروع کی. جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز دب گئی. جب بلال نے کہا نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا. جب کہا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، جو سارے چپ کھڑے تھے نا، ان میں سے ایک بابا رو پڑا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا. جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے، زمین پہ گرے اور کہا ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے. اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑی جائے گی. حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے. فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا. ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. حضور خواب میں ملے، آئے مدینے. حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو. کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. نہ مجھے کہو، میں کیسے پڑھوں؟ امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا، تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا. میں نے نوکری کی ہے، اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی. سنائی بلال نے اذان. کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو 2 سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی، جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا. رسول اللہ کی امت ہے، یہ گناہگار ہو سکتی ہے اور اپنے نبی کی غدار نہیں ہوگی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے کلین شیپ نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکل. یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت. حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے. مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا، یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے. وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا، اسے سکریپ کا مال نہ سمجھنا. تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کی. اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے، بوڑھے لوگ بھی مراد لی ہیں شارحین حدیث. ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے.